السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں پاکستان کے پرائم منسٹر سید یوسف رضا گیلانی کے ساتھ. ان کے ساتھ ہم ایک نشست کر رہے ہیں اور ان سے پوچھیں گے وہ تمام سوالات جو آپ کے ذہن پر بھی ہیں اور ہمارے ذہن پر بھی. پرائم منسٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عنایت کیا. بہت مہربانی. پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پرائم منسٹر ہیں اس ملک کے. لیکن پاکستان کے بارے میں آج کل ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے، وہ یہ کہ پاکستان کون چلا رہا ہے؟ یہ پرائم منسٹر چلا رہا ہے، صدر چلا رہا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ مل کے چلایا جا رہا ہے. پاکستان کون چلا رہا ہے؟ دیکھیں، یہاں کانسٹیٹیوشن ہے اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو 1973 کا ہے، ہم اس کے ایمبٹ میں رہتے ہوئے تمام ادارے اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں. جہاں تک کانسٹیٹیوشن کے پاور ہیں ٹو دا پریزیڈنٹ، he is performing his duty. جہاں تک پرائم منسٹر کے کانسٹیٹیوشنل پاورز ہیں ایز اے چیف ایگزیکٹو، وہ خود کر رہے ہیں. جہاں تک آرمی کا تعلق ہے، اٹس ورکنگ انڈر دا گورنمنٹ، انڈر دا چیف ایگزیکٹو. نیچرلی دے آر ڈوئنگ دیئر جاب انڈر دا کانسٹیٹیوشن. اس لیے اس پہ ایمبیگوٹی کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر یہ سب ادارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اور آئین کے مطابق کام کر رہے ہیں تو اس سے ہم مراد کیا لیں کہ موجودہ جو صورتحال ہے فیصلہ سازی کی، وہ اطمینان بخش ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے کہ کس حد تک کمفرٹیبل ہے، تھوڑی سی جب مشرف صاحب پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے کچھ پریزیڈنسی اور پارلیمنٹ کے پارز میں کچھ چینجز لائے تھے، اور نیچرلی اکارڈنگ ٹو دا چارٹر آف ڈیموکریسی ہم اس کو انڈو کرنا چاہ رہے ہیں. اور پریزیڈنٹ نے اپنے خطاب میں بھی کہا کہ ہم وہ پارز انڈر دا چارٹر آف ڈیموکریسی جو پارلیمنٹ کے پارز ہیں، ہم ان کو واپس کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے، جب اجلاس آئے گا 9 تاریخ کو اور پھر جو سینٹ کا اجلاس ہوگا، تو وہاں ہم ایک ریزولوشن لائیں گے. وہ جو بل کے فارم بل ہم موو کریں گے تاکہ وہ اسپیکر کے پاس وہ پارز ہوں ٹو کانسٹیٹیوٹ اے کمیٹی. اور انہوں نے فوری طور پر ابھی سے رابطہ شروع کر دیا پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر سے کہ وہ اپنے نام دیں کمیٹی کے لیے. تو آئی تھنک دیٹ ول بی ریکٹیفائڈ. آپ کا ویژن کیا ہے ایک نارمل فیصلہ سازی کے عمل کا پاکستان جیسے اہم ملک کے اندر جو حالات ہمارے گرد بن رہے ہیں اس کے پیش نظر ایک آئیڈیل سچویشن کیا ہوگی؟ ہم آپ کا ویژن جاننا چاہتے ہیں فیصلہ سازی کے حوالے سے. دیکھیں، جو 18 فیبروری کو لاسٹ ایئر الیکشن ہوا تو اس پہ جو قوم تھی اس نے ایک ریئیکشن دیا اپنا، اور ماڈریٹ فورسز کو انہوں نے کامیاب کیا. اور پھر جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ویژن تھا وہی ہمارا ویژن ہے. ہم نے ان کی پالیسی کو آگے لے کے چلنا ہے اور ہم نے ان کا جو منشور ہے اس کو آگے لے کر چلنا ہے. اس پہ یہ تھا کہ جتنے پولیٹیکل فورسز ہیں کنٹری کی، ان کو مل کر وہ اس ملک کو اسٹیئر آؤٹ کریں فرام دس پریزنٹ کرائسس. اور وہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم سب فورسز مل کر اور بیئر منیمم ایجنڈا پہ، دیٹ از دی چارٹر آف ڈیموکریسی، اس پہ بیٹھ کے ہم ملک کے جو جتنے بھی معاملات ہیں اس کو حل کر سکتے ہیں. آئی تھنک دا ویژن از ایکسٹریملی کلیئر دیٹ دا 2 former prime ministers, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید and میاں محمد نواز شریف صاحب has signed that charter of democracy. We should implement it. اور یہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے یہ ڈیسائسولی ووٹ کر رہا ہے ان فیور آف اے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. اس کے اندر کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے کہ چین آف کمانڈ کیا ہے، ہائرارکی کیا ہونی چاہیے، لیڈر کون ہے. یہ گورڈن براؤن اور بیراک اوباما کو مکس نہیں کرتا ہے. اٹ کیپس اٹ ویری سیپریٹ. اٹس ویری آبویس کہ جو قائد اعظم کا ایک ویژن تھا دیٹ واز پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. چونکہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے اس پہ پارلیمنٹ جو پرائم منسٹر ہیں یا منسٹرز ہیں یا منسٹر آف اسٹیٹس ہیں، دے آر آنسربل ٹو دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان. دیر از این اکاؤنٹیبلٹی. And that is the reason why I make myself present during the question hour in the National Assembly, so that we are accountable to the people of Pakistan.
تو نیچرلی جب سی او ڈی میں جو امینڈمنٹس آئیں گی اور سی او ڈی کو ہم فالو کریں گے تو وی ول بی انہیریٹنگ دی ویسٹ منسٹر سسٹم اینڈ دیٹ از دی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ لائک ان یو کے. تو ایگزیکٹلی وہی ہوگا. اس نظام کے اندر آپ کو کچھ چیلنجز نظر آ رہے ہیں؟ یہ جو رستہ جو سی او ڈی کی ڈیولپمنٹ کا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کا ہے، اور آپ نے اپنا ویژن بھی بیان کیا، اس کے اندر مستقبل میں آپ کو کوئی مسائل نظر آ رہے ہیں کہ امپلیمنٹ نہ ہو پائے؟ دیکھیں، پالیٹکس از اے ڈے ٹو ڈے افیئر. جو چیز آج آپ کو نظر آ رہی ہے ہو سکتا ہے کل نہ ہو، مگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہر اچھے کام کے لیے چیلنجز ہوتے ہیں اینڈ وی ہیو ٹو کنورٹ دا چیلنجز انٹو اپرچونٹیز. اور اس کے چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے جو بھی ہوں گے تو وی ول کراس دا برج وین اٹ ول کم. The bridge is coming very fast. تو آئی ڈونٹ کیئر. یہ بتائیے گا کہ پچھلے ایک سال کے اندر آپ ریویو کریں، میں فیصلہ سازی بھی اس وجہ سے رہنا چاہتا ہوں کیونکہ ملک کو گورن کرنا ہے، پالیسیز بنانی ہے، ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. بہت سارے فیصلے ایسے ہوئے جس کے اوپر آپ کے اعتراضات تھے. میں پرسوں آپ کا بیان سن رہا تھا، آپ نے ایک ہوٹل میں کہا کہ آپ گورنر راج کے خلاف شروع دن سے تھے اور یو بین ویری کنسسٹنٹ ان سیئنگ دیٹ. اور پھر آپ نے یہ بھی کہا، الفاظ مجھے یاد ہیں، کہ یہ کوئی کامیابی نہیں ہے اور پارٹی کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اینڈ کوٹ، آئی ریمبر یہ کوٹ وربیٹم. آپ اس کے مخالف تھے، گورنر راج لگا، اتنے عرصے لگا، پارٹی سفر کیا، یہ فیصلے کہاں پہ ہوئے تھے؟ وار یو ناٹ آن بورڈ؟ دیکھیں، آپ چونکہ یو آر ناٹ دا پارٹ آف دا پارٹی. پارٹی چلانے کے لیے یو ہیو ٹو فالو دا پارٹی ڈسپلن. تو اس لیے اب ضروری نہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی پارٹی سارے دھرنا کے لیے یا لانگ مارچ کے حق میں ہوں. جب ڈیسیجن ہو گیا تو they have to toe the party line. Therefore, when there is a decision within the party, we are the part of the party and therefore we follow the discipline. So that was the reason, means کہ ذہنی طور پر I was not in favor, but we had to follow the party line. But the result was that it was not useful, rather it was counterproductive. لیکن تمام کی تمام امبیرسمنٹ جو تھی وہ آپ کی حکومت کو اٹھانی پڑی. جو باہر کی دنیا دیکھ رہی تھی یا جو پاکستان کے تجزیہ نگار دیکھ رہے تھے وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ پارٹی کے اندر خانے فیصلے کیا ہوئے. وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ سید یوسف رضا گیلانی بحیثیت پرائم منسٹر، باوجود اس کے کہ گورنر راج کے خلاف ہیں، ایک ایسی سچویشن میں پڑ گئے ہیں جہاں پہ تمام ملک جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہو گیا ہے. ایک اکانومی کا کباڑا نکل گیا ہے، لوگ پریشان ہیں، دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. یو ہیڈ ٹو بیئر دا برنٹ. دیکھیں، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اوپینین میری تھی، مگر I had to carry everybody with me and I was part of the decision. And sometimes you take right decisions, sometimes you take wrong decisions. اب once you take a decision then you stick to the decision. تو اس کے بعد when there was a realization کہ it is counterproductive, we changed the decision. آپ نے پچھلے ایک سال کے اندر اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹو اسکلز بھی دکھائی ہیں، آپ نے اسرٹ بھی کیا ہے. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے when he spoke out of turn, you decided کہ it's time for him to go، اور ان کو نکال باہر کیا گیا. پرائم منسٹر کا ڈیسیژن ہے، بالکل ٹھیک ہے. اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اتنا بڑا ایپیسوڈ، ملک کو اتنا نقصان، آپ نے خود بھی کہا کہ پارٹی شوڈ ٹیک اسٹاک، لیکن آپ کو ایز اے پرائم منسٹر بھی کیا اس سچویشن کا ریویو کر کے رسپانسبلٹی فکس نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کس نے کیا؟ سینتیس دنوں کا کوئی نہ کوئی حساب تو ہونا چاہیے. دیکھیں، آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم نہیں سوچ رہے ہوں گے؟ ہم سوچ رہے ہیں اس چیز کے بارے میں. اور وی شوڈ ایکسپیکٹ کہ ڈیسیژن آئے اس کے اوپر کہ سیئنگ از بلیونگ نہ جی. نہیں، سیئنگ از بلیونگ مینز یو ہیو ٹو ویٹ فار دیٹ. لیٹس ٹاک اباؤٹ ری بلڈنگ کانفیڈنس ود نواز شریف صاحب. آپ کی ملاقات کل ہوئی، شہباز شریف صاحب یہاں پر آئے تھے، چودھری صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. دوبارہ یہ ٹرسٹ کو آپ ری بلڈ کر رہے ہیں، یہ کتنا، اس کے بارے میں قوم کو کتنا پر امید ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ہماری کوئی ذاتی لڑائی تو ہے نہیں. پولیٹیکل میٹرز پہ ڈفرینس آف اوپینین ہے. وین یو اگری ٹو ڈس ایگری، اٹس ڈیموکریسی. اور اس کے لیے ہم ریکنسیلیشن کے لیے ہم نے اولیو برانچ جو ہے ان کو آفر کی. آئی وینٹ ٹو رائیون مائی سیلف اینڈ آئی آفرڈ دیم کہ ہم آپ کے یہ جو ریٹ پٹیشن ہے، ریویو پٹیشن ہے، وہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو آپ اجازت دیں کہ ہم لے جانا چاہتے ہیں. تو آئی تھنک دیٹ واز اے ٹرسٹ آف میاں محمد نواز شریف ہو الاؤڈ اس کہ ہم اس کو موو کریں.